بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی تصنیف لطیف بستان العارفین کی سیریز جاری و ساری ہے۔ آج اس کے 40ویں درس مبارک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ روایت جو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، جسے امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بستان العارفین کے اندر درج فرمایا، جسے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں۔ یہ حدیث پاک طویل ہے اور چند درس مبارک اس حدیث پاک کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ اسی میں سے ایک آج کا درس مبارک جہاد کے موضوع پر آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، الا اخبرو کا برأس الامر، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں امر کی، اس بنیاد کی، اس چوٹی کی، وعمود ہی، اور اس کی، اس چوٹی کی جس کے بعد کوئی چوٹی نہ ہو، جس کے بعد کوئی بلندی نہ ہو، وذروۃ سنام ہی، اور اس کی کوہان کی چوٹی کی، یعنی امور کے اندر جو بلند ترین امر ہے دین کے اندر، وہ کیا ہے؟ فرمایا الجہاد، وہ جہاد ہے۔ جہاد کی فضیلت، اس کے شرف، اس کے وقار اور اس کی قدر و منزلت کو جاننے سے پہلے یہ جان لینا نہایت ہی ضروری ہے کہ قرآن کریم کے اندر عبادات میں نماز کے بعد جس کی زیادہ ترغیب دی گئی اور جس کی طرف آدمی کی، مسلمان کی، مومن کی توجہ مبذول کروائی گئی، وہ جہاد ہے۔ جہاد میں آج ہم بنیادی طور پر دو قسموں پر جو جہاد مشتمل ہے آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ جہاد کی ایک قسم کفار کے ساتھ ہے اور جہاد کی دوسری قسم وہ اپنے نفس کے ساتھ ہے۔ جہاد کی پہلی قسم جو کفار کے ساتھ ہے، اس کو قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں ذرا دیکھتے ہیں۔ قرآن کریم میں یہ سورہ انفال ہے اور آیت نمبر 65 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو، مومنین کو جہاد کی ترغیب دیجیے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو حکم دیا، امر دیا کہ مومنین کو جہاد کی ترغیب دیجیے۔ آپ صحیح بخاری اٹھائیں، صحیح مسلم اٹھائیں، آپ جامع ترمذی اٹھائیں، آپ سنن ابی داؤد اٹھائیں، آپ سنن نسائی اٹھائیں، آپ سنن ابن ماجہ اٹھائیں، آپ موطا امام مالک اٹھائیں، موطا امام محمد اٹھائیں، شرح معانی الآثار اٹھائیں، دیگر ائمہ احادیث کی کتب اٹھائیں، تقریباً ہر کتاب کے اندر حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو جہاد کی تلقین فرمائی، جو جہاد کی ترغیب دی، اس کے اندر فضائل بھی موجود ہیں، اس کے اندر مجاہد کی فضیلت بھی موجود ہے، اس کے اندر جہاد کرنے والے کے مقام و مرتبے کو بھی ذکر کیا گیا، اس کے اندر جہاد کرنے والوں کے، تعاون کرنے والوں کی فضیلت کا ذکر کیا گیا، اس کے اندر مجاہدین کی فضیلت کا ذکر کیا گیا، اس کے اندر
مجاہدین پہ خرچ کرنے والوں کی فضیلت کا ذکر کیا گیا، اس کے اندر جو سرحدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں ان کا بھی ذکر کیا گیا۔ آئیے احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس چیز کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے پاس امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی تصنیف لطیف صحیح بخاری کتاب الایمان ہے، اور اس کے اندر حدیث پاک ہے، حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خواہش کا اظہار کیا۔ اس حدیث پاک کو حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں۔ حدیث پاک طویل ہے، اس کا مختصر حصہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے سنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لَوَدِدتُّ أَنِّي اقتل فی سبیل اللہ، فرمایا میں یہ پسند کرتا ہوں، میری یہ منشا ہے، میری یہ چاہت ہے اور میری یہ محبت ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں۔ گویا شہادت کا وہ رتبہ ہے، شہادت کا وہ منصب ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند فرمایا۔ اور جہاد وہ چیز ہے جس کے بارے میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الجہاد ماد الی یوم القیامہ، جہاد قیامت کے دن تک جاری و ساری رہے گا۔ گویا جو اللہ کے راستے میں اس کی رضا، اس کی خوشنودی کے لیے جہاد کرتا ہے، قتال کرتا ہے، وہی حقیقی مجاہد ہے۔ صحیح بخاری کتاب الجہاد اور باب ہے باب افضل الناس مؤمن یجاہد بنفسہ ومالہ فی سبیل اللہ۔ اس باب کے تحت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا گیا قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس افضل، حضور لوگوں میں سے افضل ترین لوگ کون ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مؤمن یجاہد فی سبیل اللہ بنفسہ ومالہ، حضور نے فرمایا کہ افضل ترین مومن وہ ہے اور لوگوں میں افضل ترین وہ شخص ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے حالت ایمان میں، اپنی جان کے ساتھ بھی اور اپنے مال کے ساتھ بھی۔ گویا جو تن من دھن اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہے، افضل الناس وہ لوگوں میں سے افضل ترین شخص ہے۔ اور دوسرے مقام پہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور یہ روایت بھی حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی ہے، اور باب ہے باب درجات المجاہدین فی سبیل اللہ، مجاہدین کے مقامات اور درجات میں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان فی الجنت مئۃ درجۃ اعدها اللہ للمجاہدین فی سبیل اللہ ما بین الدرجتین کما بین السماء والارض۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جنت میں 100 درجے ہیں، 100 مقامات ہیں، 100 مراتب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے لیے انہیں تیار فرمایا ہے، اور مجاہدین کس مقصد کے لیے جہاد کرنے والے؟ کیا مسلمانوں کا سر قلم کرنے والے؟
کیا اللہ کے نام لیواؤں کا قتل کرنے والے؟ کیا مسلمانوں کا قتال کرنے والے؟ نہیں، فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے جہاد کرنے والے ہیں، کفار سے قتال کرنے والے، مشرکین سے قتال کرنے والے۔ اور حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو 100 درجے ہیں جنت کے اندر مجاہدین کے لیے، ان درجوں میں سے پہلے اور دوسرے درجے کے درمیان فاصلہ کتنا ہوگا؟ فرمایا ما بین الدرجتین کما بین السماء والارض، جس طرح آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے، فرمایا ایک درجہ اس قدر وسیع و عریض ہوگا، ایک درجہ اس قدر بلند و بالا ہوگا۔ اور جب ایک درجہ اس قدر وسیع و عریض ہے اور ایک درجہ اس قدر بلند و بالا ہے تو 100 درجات کی کیفیت کیا ہوگی؟ اور یاد رکھیں، حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے مجاہدین کی فضیلت اور مجاہدین کے شرف کو جس قدر واضح کیا، ہمارے سامنے امام ترمذی کی سنن ترمذی ہے، الجامع الصحیح، اور امام ترمذی کا وصال ہے 297 ہجری کے اندر۔ انہوں نے کتاب فضائل جہاد کے اندر اور باب ما جاء فی فضل الجہاد، اس کے اندر ایک حدیث پاک درج کی جسے حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے روایت کیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں مثل المجاہد فی سبیل اللہ مثل الصائم القائم الذی لا یفطر من صلاۃ ولا صیام۔ فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی مثال اس ہمیشہ روزہ رکھنے والے کی مثال کی طرح ہے جو نہ اپنی نماز کو ترک کرتا ہے اور نہ روزے کو ترک کرتا ہے، یعنی دن بھر روزہ رکھتا ہے، رات بھر قیام کرتا ہے، دن بھر اللہ کے فرائض کی ادائیگی کو بجا لاتا ہے، حتیٰ یرجع المجاہد فی سبیل اللہ۔ فرمایا مجاہد کی یہی کیفیت رہتی ہے، وہ یا صوم میں یا صلاۃ میں گویا مشغول رہتا ہے جب تک کہ وہ جہاد سے واپس لوٹ نہیں آتا۔ اور اسی جامع ترمذی کی دوسری روایت جو باب ہے، باب ما جاء فی فضل من مات مرابطن، اس شخص کی فضیلت جو سرحدوں کی حفاظت میں رہتا ہے اور اللہ کے راستے میں جہاد کے اندر ہمیشگی کو اختیار کرتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور یہ روایت ہے حضرت عمرو بن مالک جنبی سے، اور وہ خبر دیتے ہیں کہ میں نے سنا فضالہ بن عبید سے، وہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے اس روایت کو ذکر کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کل میت یختم علی عملہ الا الذی مات مرابطا فی سبیل اللہ۔ فرمایا ہر عمل کرنے والے کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، اس کا عمل ٹھہرا دیا جاتا ہے، رک جاتا ہے، لیکن وہ شخص جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے کمر بستہ ہو جاتا ہے، اللہ کے راستے میں ہمیشہ ہمیشہ جہاد کرتا رہتا ہے، فَإِنَّهُ يُنْمِي لَهُ عَمَلَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ فرمایا اس کا قیامت کے دن تک کے لیے عمل کبھی منقطع نہیں ہوتا، اس کا عمل اسے فائدہ دیتا رہتا ہے، اور اس کا عمل تو اسے لاحق ہوتا ہی رہتا ہے، اس کا عمل تو اسے فائدہ دیتا ہی رہتا ہے۔ فرمایا اس کے لیے دوسرا شرف یہ ہے وَيَأْمَنُ الْقِيَامَةِ، وہ قیامت کے دن آزمائش سے امن میں ہوگا۔
اور تیسرا فائدہ اسے کیا ہوگا؟ وَيَأْمَنُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ، وہ قبر کی آزمائش سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ اور پھر حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، حضرت فضالہ بن عبید فرماتے ہیں میں نے حضور سے سنا، فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ، کہ مجاہد کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے۔ انشاءاللہ اس پر بھی چل کر بات کریں گے، لیکن ابھی جو جہاد فی سبیل اللہ اعلاء کلمت الحق کے لیے کرتا ہے، اس کی فضیلت، اس کا شرف، اس کا وقار اور اس کی قدر و منزلت کیا ہے۔ امام ابن ماجہ جو آئمہ صحاح ستہ کے اندر ان کا شمار ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر انہوں نے پورا ایک کتاب کا تذکرہ کیا، کتاب الجہاد، اور اس میں مختلف ابواب درج کیے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ باب فضل الغدوۃ والروحۃ فی سبیل اللہ عز وجل، کہ جو دن میں اور پچھلے پہر میں اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرتا ہے، اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو قربان کرتا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، غدوۃ او روحۃ فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا، جو دن کے وقت یعنی دن کے پہلے حصے کے اندر، غدوہ کا معنی ہے دن کے پہلے حصے کے اندر اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے کمر بستہ رہتا ہے، اور روحتن، اور دن کے پچھلے پہر میں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے کمر بستہ رہتا ہے، فرمایا خیر من الدنیا وما فیہا، اس شخص کا اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا، اپنے آپ کو قربان کرنا، کمر بستہ رہنا، فرمایا دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے یہ اس سے بہتر ہے۔ اور دوسری روایت حضرت سال بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال، آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غدوۃ اور روحۃ فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا، کہ دن کے پہلے پہر میں اور دن کے پچھلے پہر میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے یہ اس سے بہتر ہے۔ اور پھر جو جہاد کرتا ہے اور اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، اس کی تو فضیلت ہے ہی، جو پیچھے بیٹھ کر مجاہدین کے اوپر خرچ کرتا ہے اس کی فضیلت کیا ہے۔ یہ بھی کتاب الجہاد کی، اور باب و فضل النفقۃ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کی فضیلت کیا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال، آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، افضل دینار ينفقہ الرجل، سب سے افضل ترین دینار کون سا ہے جو فضیلت کے اعتبار سے، قبولیت کے اعتبار سے، مقبولیت کے اعتبار سے افضل ترین دینار ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دینار ینفقہ علی عیالہ، وہ دینار ہے جو بندہ اپنی اولاد کے اوپر خرچ کرتا ہے، جو انسان اپنے بچوں کے اوپر خرچ کرتا ہے، اپنی اہل و عیال کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ وَدِینَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى فَارَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور دوسرا افضل ترین دینار وہ ہے جو مجاہد اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے گھوڑا باندھتا ہے اور اس کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ یہ بھی افضل ترین دینار ہے، یعنی مقبول ترین اخراجات میں سے یہ خرچ کرنا ہے، جو اللہ کو بھی پسند ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پسند ہے۔
اور تیسرا دینار، فرمایا دینار ينفقہ الرجل علی اصحابہ فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں اس کے دین کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمت الحق کی سربلندی کے لیے، سرحدوں کی حفاظت و محافظت کے لیے جو دن رات کمر بستہ رہتے ہیں، جنہیں اپنے گھر کی فکر سے زیادہ اپنی قوم کی فکر ہوتی ہے، اپنے دین کی فکر ہوتی ہے، دین کے ابلاغ کی فکر ہوتی ہے، اور دین کی حدود کی حفاظت کی فکر ہوتی ہے، جو اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہوتے ہیں، فرمایا ان کے اوپر 1 دینار خرچ کرنا یہ افضل ترین ہے، جسے اللہ پسند کرتا ہے اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند کرتے ہیں۔ پاکستان کے اندر اور اس مملکت خدا داد جو مدینہ ثانی ہے، جس کا لقب ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ تحفہ ہے، یقین جانیے، جس کے لیے اقبال نے کہا تھا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اشارہ کیا، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ یہ ملک پاکستان اللہ کی عطا ہے اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نگاہ کا فیض ہے، اولیاء کاملین کی نگاہ کا فیض ہے۔ یہ کوئی عام خطہ نہیں، اور اس کے محافظ کوئی عام محافظ نہیں، جنہیں دنیا تسلیم کر چکی ہے اور تا قیام قیامت انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے تسلیم کرتی رہے گی۔ ان کے شرف کو، ان کے وقار کو، ان کی قدر و منزلت کو آپ کتب احادیث میں دیکھیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑی وضاحت کے ساتھ اور بڑے مخصوص انداز کے اندر ذکر کیا۔ آپ نسائی شریف کا مطالعہ کریں، اس کے اندر اشارتاً حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے شرف، ان کی فضیلت اور ان کی جواں مردی اور ان کی جرت و بہادری کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یاد رکھیں، یہ افواج پاکستان، وہ بری فوج ہو یا بحری فوج ہو، وہ ملٹری ہو یا وہ پاکستان کی محافظت کے لیے ادارہ جات ہوں، یقیناً ان کے اوپر خرچ کرنا، ان کی سپورٹ کرنا، اور خرچ کرنے سے مراد محض درہم اور دینار نہیں، بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کرنا، اپنے کلمات کے ذریعے، اپنی قلم کے ذریعے، اپنے الفاظ کے ذریعے، یہ یقیناً افضل ترین خرچ کرنا ہے، چاہے درہم کی صورت میں ہو، دینار کی صورت میں ہو، روپے اور پیسے کی صورت میں ہو، چاہے سپورٹ کی صورت میں ہو، وہ چاہے قلم کے نتیجے میں ہو، تحریر کے نتیجے میں ہو، اور وہ کسی صورت میں بھی ہو، یقیناً یہ افضل ترین خرچ کرنا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، دین کی سربلندی کے لیے اور اس مملکت خداداد پاکستان کی حفاظت اور محافظت کے لیے سرحدوں پہ جنہوں نے اپنے آپ کو دن رات قربانی کے لیے تیار کر رکھا ہے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان کی ٹانگیں کھینچنے کی بجائے ان کی سپورٹ کی جائے، اور ان پر طعن و تشنیع کرنے کی بجائے ان کی حمایت کی جائے، اور ان کی حمایت میں کلمات ادا کیے جائیں۔ یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ یاد رکھیں، جب تک یہ پاکستان کی محافظت کے لیے ادارہ جات کام کر رہے ہیں اور اس کی حفاظت اور محافظت کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں، یہ یقین فرمائیے کہ حب الوطن من الایمان کے تحت ان کی قربانی کو بھلایا نہیں جا سکتا، اور تاریخ کے اوراق سے کبھی سے محو اور مٹایا نہیں جا سکتا۔ یہ ہم پہ لازم ہے کہ ہم حضور کے فرمان مبارک کے تحت ان مجاہدین
جو دنیا میں افضل ترین مجاہدین ہیں، ان کی سپورٹ کریں اور ان کے لیے اپنے اموال سے، اپنی اولاد سے، اپنی جان سے، اپنے تن من دھن سے اپنی قربانیوں کو پیش کریں۔ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، جسے حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے روایت کیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لاقی اللہ ولیس لہ اثر فی سبیل اللہ، کہ جو اللہ سے اس حال میں ملا کہ اس پر جہاد کے کوئی اثرات نہ ہوئے، جہاد کی کوئی علامت اور کوئی نشانی نہ ہوئی، فرمایا لقی اللہ وفیہ سلمتن، تو اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اس میں کوئی نہ کوئی عیب ہوگا، کوئی نہ کوئی نقص ہوگا، کوئی نہ کوئی کمی ہوگی۔ اور جہاد فقط تلوار سے نہیں، گن سے نہیں، توپ سے نہیں، حمایت کرنا بھی جہاد ہے۔ اس کے لیے مالی قربانی پیش کرنا بھی جہاد کے زمرہ میں آتا ہے، اور ہم پہ لازم ہے کہ ہم اس کو پوری دیانتداری اور پوری ایمانداری سے ادا کریں۔ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے حضرت عبداللہ بن زبیر نے روایت کیا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انی سمعت حدیثا من رسول اللہ، اے لوگو میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا۔ ذرا غور کیجئے کہ جو مجاہد کی اہمیت کو بیان کیا گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر سرحدوں کی حفاظت کرنے والے مجاہد کی فضیلت کو نہ کوئی جان سکتا ہے اور نہ کوئی بیان کر سکتا ہے۔ آج بھی افواج پاکستان کو دیکھیں، انڈیا کا بارڈر ہو یا افغانستان کا، وہ کوئی بھی محاذ ہو، وہ فضائی محاذ ہو یا سمندری محاذ ہو، وہ زمینی محاذ ہو، کوئی بھی محاذ ہو، چاہے ملک پاکستان کے اندر ہو یا سرحدوں کی طرف سے ہو، افواج پاکستان اپنے تن من دھن کو قربان کرنے کے لیے ہر وقت چوکنا چوکس اور تیار ہے، اور انہی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ ہم اپنے بستروں پہ محو استراحت رہتے ہیں، آرام کی، سکون کی، چین کی نیند سوتے ہیں۔ برما والے سے پوچھئے، آج آپ اگر اس بات کو آسان ترین پیرائے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ فلسطین والوں سے پوچھئے، آپ کشمیر والوں سے پوچھئے، اسی طرح دیگر مسلم امہ کے اوپر جہاں جہاں مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، آپ ان سے پوچھئے کہ جن کے محافظ نہیں ہوتے ان کی قومیں چین سے سو نہیں سکتی، جن کے حفاظت کرنے والے نہیں ہوتے ان کے بچے، ان کے بوڑھے، ان کے بزرگ اور ان کی مائیں، ان کی بہنیں، وہ دن رات درد و کرب میں رہتے ہیں، درد و الم میں رہتے ہیں۔ آج اگر ہمیں آرام کی، چین کی، سکون کی نیند ہے تو یہ انہی محافظین کی بدولت ہے، انہی مجاہدین کی بدولت ہے اور افواج پاکستان کی بدولت ہے۔ بات کرنا آسان ہے افواج پاکستان کے اوپر، ملٹری کے اوپر، مجاہدین کے اوپر اور ان اداروں کے اوپر، لیکن یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ جن کی بدولت ہم سکھ کا سانس لے رہے ہیں، ان پہ بات نہیں، ان کی حمایت ہم پہ لازم آتی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مر رابط لیلتن فی سبیل اللہ سبحانہ، جس نے ایک رات اللہ کے راستے میں سرحد کی حفاظت کا پہرا دیتے ہوئے گزاری،
ایک رات، زندگی کی بات نہیں کی جا رہی، ایک رات سرحد کی حفاظت کے لیے اس نے پہرا دیتے ہوئے گزاری۔ حضور نے فرمایا کانت کا الف لیلتن سیامہا و قیامہا۔ قدردانوں سے پوچھئے کہ سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ایسے ہے جیسے اس نے ہزاروں راتیں قیام میں گزاری ہوں اور ہزاروں دن روزے میں گزارے ہوں۔ ایک طرف آدمی ایک ماہ کا روزہ رکھتا ہے اور اس کے اوپر کتنا فخر کرتا ہے کہ میں نے رمضان المبارک کا پورا مہینہ حالت روزے سے گزارا اور رمضان المبارک کی راتوں کو قیام کیا۔ ایک ماہ کے اور ایک ماہ کے راتوں کے قیام پہ فخر کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجاہد جب اللہ کے راستے میں سرحد کی حفاظت کے لیے ایک رات بیداری کے عالم میں حفاظت کرتا ہے تو وہ ہزاروں راتیں قیام سے اور ہزاروں دن سیام سے یعنی روزے سے رہنے سے بہتر ہے، افضل ہے اور ان کی مانند اور ان کی مثل ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ بھی حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، فرماتے ہیں من مات مرابطا فی سبیل اللہ، جو سرحد کی حفاظت کرتے ہوئے طبعی موت انتقال کر گیا، جہاد کرتے کرتے نہیں، قتال کرتے کرتے نہیں، سرحد کی حفاظت کے وقت اس کو طبعی موت آ گئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اجرا علیہ اجرا عملہ الصالح الذی کان یعمل واجرا علیہ رزقہ وآمن من الفتان وبعثہ اللہ یوم القیامہ آمنا من الفزع۔ فرمایا اس کا اجر کبھی منقطع نہیں ہوتا، اس کا اجر کبھی ختم نہیں ہوتا، اس کا نیک عمل اس کو پہنچتا رہتا ہے، اور دوسری چیز اس کا رزق کبھی منقطع نہیں ہوتا، وہ قبر میں بھی چلا گیا اللہ اسے رزق عطا فرماتا رہتا ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا جو سرحد کی حفاظت کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہوا وہ ظاہراً تو مرا لیکن حقیقت میں وہ حیات جاوداں کو پا گیا، قبر میں بھی اسے رزق پہنچتا رہتا ہے، رزق لاحق ہوتا رہتا ہے اور قبر میں رزق کھاتا رہتا ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیسری چیز وآمن من الفتان، فرمایا قبر میں منکر نکیر کے سوالوں سے بھی محفوظ ہو گیا، منکر نکیروں سے سوال نہیں کریں گے۔ تو گویا جو چاہتا ہے کہ میں منکر نکیر کے سوالوں سے مامون اور محفوظ رہوں اور اللہ کے قرب کو پالوں تو وہ اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے وقف کر دے، وہ افواج پاکستان کے ساتھ شامل ہو جائے، وہ مرد مجاہد، وہ نوجوان جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے افواج پاکستان میں ملک کی مملکت خداداد کی حفاظت کے لیے وقف کرتا ہے، فرمایا اس کو فیض اور اس کو نتیجہ کیا ملے گا؟ جو اگر طبعی موت بھی مرا تو فرمایا وہ منکر نکیر کے سوالوں سے محفوظ اور معمون رہے گا۔ وبعثہ اللہ یوم القیامہ آمنا من الفزع، فرمایا وہ قیامت کے دن جزا فضا سے، محشر کی تلخی سے، قیامت کی ہولناکی سے محفوظ رہے گا۔ تو یہ ہم پہ لازم آتا ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے وقف کریں، ان کو ترغیب دیں، بچپن سے ان کی تربیت اس معیار پہ کریں کہ وہ اپنے آپ کو اعلاء کلمت الحق کے لیے، رضائے الہی کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے اور ملک و ملت کی محافظت و حفاظت کے لیے وقف کر دیں۔
اور جو اپنے آپ کو وقف کرتا ہے، جو اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے پیش کرتا ہے، یقیناً وہ اللہ کا محبوب ترین بندہ بن جاتا ہے اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا مقبول ترین امتی بن جاتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں اس کے دوسرے حصے پہ جو جہاد بن نفس ہے اس پہ گفتگو کی جائے گی۔ بہت شکریہ۔